چونکہ امریکہ ایک سول سپر پاور ہے اور ابھی دنیا جو ہے وہ یونیپولر جو ورلڈ ہے اسی سے کچھ تغیرات کا سامنا کر رہی ہے، تو وہ امریکہ کی جو روایتی پاور ہے اسی کو بڑھانا چاہتے ہیں، اور ظاہری بات ہے انہوں نے، آپ کو پتا ہے ان کا نعرہ رہا ہے میک امریکہ گریٹ اگین۔ کچھ اس کا داخلی امور سے بھی تعلق ہے، لیکن اس کا تعلق امریکہ کا جو رول ہے دنیا میں اس حوالے سے بھی ہے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہے کہ پچھلے چند دنوں سے اپنی عہدہ سنبھالنے سے پہلے بھی انہوں نے بہت ساری ان معاملات کا ذکر کیا۔ انہوں نے پاناما کنال کے حوالے سے بات کی، کینیڈا کے حوالے سے بات کی، گرین لینڈ کے حوالے سے بات کی، اور جو بھی انہوں نے باتیں کہی ہیں وہ انہی امور کی طرف نشاندہی کرتی ہیں جن کا وہ بارہا ذکر کرتے رہے ہیں کہ کس طرح سے امریکہ کے پیسے بھی بچائے جائیں، اس کا اثر و رسوخ دنیا میں جو ہے اس کو بھی آگے بڑھایا جائے، اور یہ کہ جس سے کہ امریکہ میں خوشحالی آئے، کیونکہ ان کے جو ووٹرز کی بہت بڑی تعداد ہے وہ ان سے توقع یہی کرتے ہیں کہ ان کے دورے اقتدار میں یہاں امریکہ کے جو عوام ہیں ان کی معاشی حالت بہتر ہوگی، اور یہی ان کا دلکش نعرہ جو ہے ان کو دوبارہ وائٹ ہاؤس میں لے کر آیا ہے۔ جی تو صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر یوکرین کے معاملے پر روس کسی تصفیے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو امریکہ روس پر مزید پابندیاں لگا سکتا ہے۔ کیسے انٹرپریٹ کریں گے آپ کو، یہ بیان کیا ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیے، یہ بیان یہی ظاہر کرتا ہے، غالباً ان کی پہلے بیک چینل کے اوپر بات چیت بھی ہوئی ہے۔ صدر ٹرمپ اور ان کے رفقائے کار کا اول دن سے یہ موقف رہا ہے کہ روس اور یوکرین کی جنگ جو ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، جنگ بندی جو ہے ان کا ایک گول ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ روس جو ہے وہ اس کے اوپر ریزسٹ تو کرے گا، اور شاید یہ پریشر بھی گیا ہوگا امریکہ کی طرف سے کہ بھئی اب آپ کچھ تصفیے کی طرف جائیں اور بند کریں اس کانفلکٹ کو، کیونکہ یاد رہے اس میں امریکہ یوکرین کی چونکہ بہت زیادہ اسلحے کے حوالے سے اور مالی امداد کے حوالے سے بہت سے وسائل صرف کر رہا ہے، تو ایک اس کا بہت بڑا مقصد جو ہے اس پریشر کا وہ یہی ہے کہ کس طرح سے امریکہ کو ڈس انگیج کیا جائے اور اس کے جو ریسورسز ہیں ان کو پرزرو کیا جائے، ان کو سیو کیا جائے تاکہ ان کا اور جگہ پہ استعمال ہو۔ یہی آپ نے دیکھا کہ مشرق وسطیٰ میں بھی انہوں نے جو جنگ بندی کا اگریمنٹ کروایا ہے، سیز فائر کا، وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور یہ ایک ان کی کامیابی سمجھی جاتی ہے امریکہ کے اندر بھی اور عالمی سطح کے اوپر بھی، کہ ان کے دورے اقتدار میں آنے کے شروع ہونے سے پہلے ہی وہاں پر اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا جو ہے وہ اعلان ہو گیا، معاہدہ بھی اور ہو شاید گیا ان کا۔ جی معاہدہ بھی ہو گیا۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ اسی امر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ صدر ٹرمپ اس چیز میں انٹرسٹڈ ہے کہ کس طرح سے امریکہ کے وسائل کو بے دریغ نہ خرچا جائے، جو کہ ماضی میں ایک وتیرہ رہا ہے، اور ڈیموکریٹس کی پالیسی ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ جنگوں میں بہت سا پیسہ جو ہے وہ خرچو، اور رضا، میں بجٹ۔ چائنا پہ جانا چاہوں گا۔ مارکو روبیو جی کو چائنا ہاک سمجھا جاتا ہے۔ وزارت خارجہ میں پہلے ہی روز کل جو ان کی ملاقاتیں ہوئیں اس میں کواد نامی گروپ جو ہے وزرائے خارجہ سے ان چاروں وزراء خارجہ سے تینوں سے ملاقات ہوئی، تو چین کے لیے امریکی پالیسی کس سمت میں بڑھے گی آگے؟ جی دیکھیے، جہاں تک چین کے اوپر کا معاملہ ہے تو میرے خیال سے یہ اس پہ تو بائی پارٹیزان کنسنسس ہے چین کے اوپر ہاک ہونا امریکہ میں۔ میں نے پہلے آپ کو عرض کیا کہ دنیا ایک یونی پولر جو ہے وہ سپر پاور کی شکل اختیار کر گئی تھی کولڈ وار کے بعد۔ امریکہ ابھی بھی واحد سول سپر پاور ہے، اس کو اگر تھریٹ ہے تو وہ چائنا سے، کیونکہ چائنا کی بڑھتی ہوئی معاشی قوت اور اس کا جو اثر ہے لاطینی امریکہ میں، افریقہ میں، وہ اس کو ایک عالمی سٹیج کے اوپر ایک پاور کے طور پر لے آیا ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے انسانی تاریخ میں کہ جو بڑی طاقتیں ہوتی ہیں وہ دوسری ابھرتی ہوئی طاقتوں کو کنٹین کرتی ہیں۔ اس سے پالیسی یہی ہے کہ چائنا کی کنٹینمنٹ کی پالیسی ہے، جس کو کہا لیکن جاتا ہے کہ کس طرح سے ایک جی چیز رضا جو ہم نے ساتھ ساتھ دیکھی، وہ اگر صدر ٹرمپ نے کل جو چین کے علاوہ یورپی یونین پر بھی ٹیرف لگانے کی بات کی، امریکہ یورپی اتحادیوں سے تجارت میں کس طرح توازن رکھنا چاہتا ہے؟ دیکھیے، یہ معاملہ ہے ایک بڑا اہم معاملہ ہے، کیونکہ روایتی طور پر دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور یورپ جو ہے وہ انہی کو ایک ویسٹ جسے ٹرم استعمال کیا جاتا ہے عالمی تعلقات میں اور تھیری میں، وہ کمپرائز کرتے تھے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا جب وہ پچھلی بار بھی جب وہ اقتدار میں آئے تھے، ان کا کچھ
اس کے اوپر ویو فرق ہے، خصوصاً نیٹو کے حوالے سے۔ نیٹو ایک ایسی آرگنائزیشن ہے جو کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ ابھری، اور اس میں امریکہ کا کلیدی کردار ہے اور فائنینشیل رول بھی ہے، کیونکہ امریکہ اس کی بہت زیادہ فائنینشیل سپورٹ بھی کرتا ہے۔ وہ ایک طرح سے ایک روس کے خلاف یا کمیونزم کے خلاف ایک بلواک تھا۔ اب چونکہ عالمی حالات بھی بدل گئے ہیں، اور صدر ٹرمپ نے تو نیٹو کے حوالے سے یہ کہا ہے اور یورپ کو یہ کہا ہے کہ جی ہم مزید پیسے نہیں خرچیں گے، ہم کیوں زیادہ پیسے دیں، آپ لوگ بھی دیں اپنے ڈیفنس کے لیے پیسے، ہم نے ٹھیکہ نہیں اٹھا رکھا۔ اور ایک یہی چیز رضا، کلوزنگ پہ جی میرے پاس کوئی 1-1.5 منٹ ہے، میں چاہوں گا کہ مارکو روبیو کے حوالے سے، جب سینیٹر تھے مارکو روبیو تو پاکستان کی سیکیورٹی امداد بند کرنے کے لیے سینٹ میں ایک بل بھی لا چکے ہیں، انہیں بھارت کا حمایتی سمجھا جاتا ہے۔ اب ان کے وزیر خارجہ بننے سے کیا ان کے پاکستان سے متعلق جو موقف ہوگا اس میں فرق آئے گا کوئی؟ دیکھیے، میرے خیال سے وزیر خارجہ بننے کے بعد بالکل ایک فرق ان کی اپروچ ہوگی، کیونکہ یہ رول فرق ہے۔ مگر یہ بات ضرور ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ موجودہ انتظامیہ جو ہے اس کو جو کہ اب امریکہ کی بہت ہی اسٹیٹڈ پالیسی ہے کہ ان کے جنوبی ایشیا میں انڈیا کے ساتھ گہرے مراسم اور تعلقات جو ہیں وہ ہے، بزنس لیول کے اوپر بھی، سیکیورٹی لیول کے اوپر بھی، اور ان میں مزید جو ہے وہ ڈیپتھ لائی جائے گی اس ایڈمنسٹریشن کے تحت۔ تو پاکستان کے ساتھ وہ والے جو پچھلے ایڈمنسٹریشنز کی رہی ہیں تاریخی طور پہ پالیسی، وہ یقیناً بدل چکی ہے اور اس بار بھی بدلی رہے گی۔ اب مجھے اس میں کوئی چینج نہیں دکھائی دیتی۔